رمضان میں تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھاتا ہے. بتاؤ تراویح پڑھتے وقت کون سا مسلمان روتا ہے؟ ہماری مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہے. بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کی تراویح پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں؟ کتنے 40 دن ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر سے شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. ہم مسجد کے امام کو یا کسی حافظ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور 40 دن اپنے گھر میں قرآن. جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و موقر علماء کرام، بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا ضیاء الحق صاحب، ڈاکٹر جابر حسین صاحب، مدرسے کی کمیٹی کے پریزیڈنٹ، مدرسے کے ناظم اور منجلہ ڈی اور اس کے ارد و گرد سے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، بہت ہی خوبصورت یہ پروگرام آپ نے یہاں منعقد کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اور آپ کی مدرسے کی کمیٹی نے بہت ہی امیدوں کے ساتھ اس اجلاس کو یہاں منعقد کروایا ہے. اور یہ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے یہ 22 فروری کی ڈیٹ جو لی گئی ہے، اس کے لیے مدرسہ کمیٹی کے ناظم کو جناب مولانا اشرف صاحب کو کہاں کہاں اور کتنے لوگوں سے بات کرنی پڑی اور کتنے لوگوں کو بیچ میں ڈالنا پڑا، مجھے اس بات کا اندازہ ہے. تب جا کر یہ ڈیٹ ملی تھی اور بہت ہی اچھا نظم و نسق آپ نے کیا بھی تھا، لیکن انسان کوششیں کرتا ہے اور اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی
تو ان کے اوپر صرف 80 لوگ، 40 مرد اور 40 عورتیں اسلام لائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوششیں انسان کرتا ہے اور ان کوششوں کو بروئے کار اللہ کی ذات لاتی ہے۔ یقیناً آپ نے محنت کی اور آپ اس کے مبارکبادی کے مستحق بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور منظور تھا، اور ہلکی پھلکی بارش اور اس کے قطرات آئے۔ بہت سے لوگ چلے بھی گئے اور جلسہ جس طریقے پر ہونا چاہیے تھا بہرحال اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ پھر بھی آپ بیٹھے ہیں یہاں، اور پنڈال میں جہاں تک میری نظر جا رہی ہے آپ کی اچھی خاصی تعداد ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ڈاکٹر جابر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے خطاب کیا، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصر انداز میں مگر جامع باتیں آپ کے سامنے کی، اور انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے 10 اوصاف بتائے ہیں۔ یہ مسلمانوں مومنوں کے اندر یہ وصف یا اوصاف پائے جانے چاہیے، اور ان اوصاف کو جن کے اندر وہ 10 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ رب العالمین نے ان کو مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے کہ ان کی مغفرت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ پہلی چیز بتائی ہے تلاوت قرآن پاک، دوسری چیز بتائی ہے اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز بتائی ہے ذکر الہی۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تلاوت قرآن کا جو حکم دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اقامت صلاۃ کا جو حکم دیا ہے اس کا معنی کیا ہے، اور ذکر الہی سے کیا مطلوب ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، پہلے اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن کی۔ ذہن بنائیے گا، اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تلاوت کا حکم دیا ہے۔ تلاوت کس کو کہتے ہیں اور قرآن کا پڑھنا کیا ہے، آج یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا مختصراً۔ پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا، دوسرا ٹکڑا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ نماز کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے، آج مختصراً اختصار کے ساتھ میں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ذکر الہی کیا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور دنیا میں جو تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اچھا برا، جو کچھ بھی تم دنیا میں کر رہے ہو، اللہ پتھر کی کوئی مورتی نہیں ہے کہ اس کو لات مارو تو گر جائے، ہتھوڑا مارو تو ٹوٹ جائے،
کچھ بھی کرتے رہو تو فرق نہیں پڑے ہیں، وہ آپ کو جواب نہ دے تو اللہ کو پتھر کی مورتی کی طرح مت سمجھ لینا. واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ بھی اس دھرتی پر کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس سے باخبر ہے. 3 چیزیں. قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا مسجدوں میں تراویحیں ہوں گی. اکثر مسجدوں میں پورے مہینے تراویح ہوتی ہیں اور آخری رمضان سے روزے سے پہلے قرآن مکمل ہوتا ہے. کچھ مسجدوں میں 10 15 20 دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو جو آفس والے ہوتے ہیں، جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، جو سروس والے ہوتے ہیں، جن کو پورے مہینے مسجد میں نہیں آنا ہے تو وہ کسی کرائے کے ٹھیکیدار کو، کسی کرائے کے ٹٹو کو، کسی حافظ کو ایک دن کے لیے بک کر لیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہیں تراویح پڑھانا ہے اور صبح سحری سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لینا ہے اور ہم تمہارے پیچھے آج کی رات جاگ لیں گے، قرآن سن لیں گے اور اس کے بعد پورے مہینے ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی اور تمہیں بھی چھٹی مل جائے گی. اور وہ بیچارہ حافظ جو کرائے پر بک ہو کر آتا ہے وہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے. اللہ اکبر. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی سپیڈ جو بڑھاتا ہے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آپ کو بس آخری والا جملہ سمجھ میں آئے گا یعلمون تعلمون، اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ہے قرآن کا پڑھنا. اور اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. ایک نیا مکان بنایا، کچھ لوگوں کو بلا لیا، صاحب ہم نے نیا مکان بنایا ہے، یہ نئی دکان کھولی ہے، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو، ایک پارہ تم پڑھ دو. سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پکڑا دیا اور سب نے 30 پارے پڑھ دیے. ہو گئی گھر میں برکت. اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا. چاہے اس میں کتنا بھی ٹی وی چلاؤ اور تمہاری بیوی چاہے کتنا بھی ڈرامے اور نوٹنکی دیکھتی رہے، ساس بھی کبھی بہو تھی، الف بابا 40 چور، کچھ بھی سنتی رہے، اب اس میں شیطان نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے کرائے کے ٹھیکیداروں کو بلا کر ایک دن قرآن پڑھوا لیا ہے. یہ ہے قرآن پڑھنا. کوئی آدمی مر گیا، اس کے مرنے کے بعد چند لوگوں کو بٹھا کے ایک ایک پارہ پکڑوا دو اور پورا قرآن جب ہو جائے تو بخش دو مرنے والے کو. اب مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، چاہے اس نے دنیا میں جتنی بھی شراب پی ہو، جوا کھیلا ہو، چوری کی ہو، زنا کیا ہو، بے ایمانی کی ہو. ان بچوں پر تو کنٹرول کرو، اب تو زیادہ بھیڑ نہیں رہ گئی ہے. ان رضاکار لوگوں ان سے کہو کہ یہ تو جائیں، شور نہ کرو. ٹھیک ہے وہاں لے جائیں لیکن آواز نہ کریں. جو کرسیاں خالی ہیں وہ لے جائیے، لیڈیز میں دے دیجئے، لیکن شور نہیں ہونا چاہیے، آواز نہیں. تو وہ اب سیدھے جنت میں چلا جائے گا. ارے کچھ کم ظرفوں نے، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ایک جرم عظیم یہ بھی کیا تھا کہ اندرا گاندھی کے مرنے کے بعد اندرا گاندھی کی سمادھی پر گئے اور اندرا گاندھی کی سمادھی پر جانے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا اور 3 قرآن پڑھ کے بخشے گئے. اندرا گاندھی کی سمادھی پر کچھ مسلم نیتاؤں نے 3 مرتبہ قرآن پڑھا. اب بتائیے قرآن پڑھ کے اندرا گاندھی کو بھی کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہو جائے گی، اس کو بخش رہے ہیں. یہ ضمیر فروش مسلمانوں کی کمی نہیں رہی ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا. اور اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. حکم کس کا دیا ہے سنیے، تلاوت کا. اُوتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے
नबी आप उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ वही की गई। अल्लाह ने वही की गई यानी उसकी यानी कुरान की तिलावत का हुक्म दिया है। और अहले इल्म जानते हैं, उलमा जानते हैं तिलावत किसको कहते हैं। तिलावत का मतलब क्या है? तिलावत ये मसदर है और तला यतलू तलवन व तिलावतन, तला यतुल्लू बाबे नसरा से आता है। तला यतुल्लू का माना अरबी जबान में होता है पीछे पीछे चलना। अरबी जबान में तला यतलू का माना होता पीछे पीछे चलना, और उसी से मुश्तक तिलावत यानी कुरान की तिलावत करो का मतलब यह है कि कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, अब इस पर अमल करो, यह है पीछे पीछे चलना। दूसरी आयत पढ़ी, उसके पीछे यानी अमल करो। तीसरी आयत पढ़ी, उस पर अमल करो। चौथी आयत पढ़ी, उस पर अमल करो। कुरान को समझो ज्यादा और पीछे पीछे चलो। और जो बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है वो खतरनाक जानवरों और दरिंदों चरिंद से महफूज रहता है। आप देख लीजिए जंगल में, देख लीजिए मुर्गी अंडों पर बैठती है और जब उससे बच्चे पैदा होते हैं, निकलते हैं, तो मुर्गी जहां जाती है अपने बच्चे अपने पीछे पीछे ले जाती है। और जब कोई बिल्ली को देखती है तो वही मुर्गी पर फैलाकर अपने बच्चों को अपने अंदर समेट लेती है। जो बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं वो महफूज रहते हैं। हम और आप कुरान के पीछे पीछे चलेंगे, महफूज रहेंगे तमाम दुनिया की शर पसंद और बदकमाश कौमों के शुरूर फितन से, उनके शर्र फसाद से हम महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? हमें कुरान के पीछे पीछे चलना। अल्लाह हम सबको हज की या उम्रे की तौफीक अता फरमाए। आप जाइएगा तो अरब के अंदर एक बच्चा है ऊंटनी का। अरब उस ऊंटनी के बच्चे को तिलव कहते हैं। तिलव, हाजा तिलवन। जानते हो ये तिलव कौन सा बच्चा होता है? थोड़ा सा इधर तवज्जो दे दीजिए। मैं जानता हूं एक तो बारिश हो गई है और दूसरी फिर रात का इस वक्त 12:30 से ज्यादा हो गया, 1:45 बजने वाला है। जब बारिश हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि चलो अब हमको जल्दी टाइम दे देंगे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। लेकिन जो टाइम आपने बताया था वही टाइम बारिश होने के बाद भी दिया, तो मैंने सोचा बारिश होने का फिर फायदा क्या हुआ। हमसे कहा था 1 बजे हम आपको टाइम दे देंगे, और यहां स्टेज पे आते आते फिर सब 12 सवा 12 बजे जब टाइम मिला तो थोड़ा ही तो पहले मिल गया। तो मेरे भाइयों, फिर भी आप अभी तक जमे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। तिलव अरब में उस ऊंटनी के बच्चे को कहते हैं अरब के लोग जो बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है। ऊंटनी जिस जंगल में, उसका बच्चा मां के पीछे पीछे, वो जहां जा रही है बच्चा वहां, जिस झाड़ी में गई बच्चा वहां, जिस पहाड़ी पर गई उसका बच्चा वहां। अरब ऊंटनी के इस बच्चे को कहते हैं हाजा तिलव। ये तिलव है यानी अपने मां के नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने मां के पीछे पीछे चलने वाला। अरब इस बच्चे को क्या कहते हैं? तिलव। अपने मां की फर्मा बरदारी करने वाला, अपने मां के कदम पर चलने वाला, अपने मां के नक्शे पा पे चलने वाला, अपने मां के नक्शे कदम पे चलने वाला, उस बच्चे को अरब क्या कहते हैं? तिलव। उसी तिलव से बना है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है और वो खतरनाक जानवर शेर और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान की तिलावत करोगे तो दुनिया की सारी कौमों के शर से और उनके फितने से महफूज रहोगे। हम तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। जैसे वो तिलव है उसी तिलव से बना है तिलावत, यानी तिलावत करने वाला भी महफूज रहता है दुनिया के फितनों से। इसका एक मतलब यह हुआ कि आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते हैं। मफहूम मुखालिफ निकालना सीखिए। उसूल फिक़ह की किताबों में भरा पड़ा है, उल्टा मफहूम निकालने की कोशिश कीजिए।
अल्लाह ने कहा तिलावत करो। ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है। हम तिलावत करेंगे तो महफूज रहेंगे। आज हम महफूज नहीं हैं, इसका मतलब यह है कि हम तिलावत नहीं करते। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। बैठ गए, ओ मैंने कुरान पढ़ा रमजान में, कितना? अरे मैंने 10 कुरान पढ़े, 5 हो गए। अरे आज मेरी बेटी का 5वां कुरान चल रहा है, 6ठा चल रहा है, 8वां चल रहा है। हम एक महीने रमजान में 4 कुरान पढ़ते हैं, 5 कुरान पढ़ते हैं। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, अल्लाह ने तिलावत के लिए कहा है। तिलावत करो, तिलावत करो। आज देख लीजिए, इमाम साहब जब रमजान के अंदर दुआए कुनूत पढ़ाते हैं ना, तरावी के बाद कुनूत पढ़ते हैं ना, तरावी आप पढ़ते होंगे रमजान में, तो हाथ उठाकर आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पीछे इमाम साहब कहते हैं अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, आप कह रहे हैं आमीन। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत। आप सब में आमीन आमीन कहते हो कि नहीं कहते हो? पूरी दुआ में आप आमीन कहते हो। इस पूरी दुआ में ऐसी चीजें भी मौजूद है जहां आमीन नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप उस पर भी आमीन कहते हो। आप उस पर भी आमीन कहते हो। क्यों? इसलिए कि हम अरबी से वाकिफ नहीं है, हम जानते नहीं है कि कहां आमीन कहना चाहिए और कहां नहीं कहना चाहिए। मेरे भाइयों, यही हाल कुरान के पढ़ने का है। हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि कुरान कहां हमें जाने का हुक्म दे रहा है, कहां जाने से रोक रहा है, हमें पता नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। कुरान ने पढ़ने के लिए नहीं कहा है, कुरान ने तिलावत करने के लिए कहा है। कुरान ने तिलावत करने, सऊदी अरब में जब आप जाएंगे, उम्रा करेंगे, रमजान के महीने में देखिए इमाम हरम तिलावत कर रहे होते हैं, और जब आयात जहन्नम पर पहुंचते हैं तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते रोने लगते हैं। और आप देखिए खाने काबा के अंदर कितने लोग रोते हैं। वो सब अरबी लोग होते हैं जो रोते हैं, इसलिए कि वो अरबी में कुरान की आयतों का माना समझ रहे हैं। जहन्नमी आयात जहन्नम का माना समझ रहे हैं। अजाब, जहन्नम के अजाब का जिक्र हो रहा है, इसलिए वो समझ रहे हैं, इसलिए वो रो रहे हैं। मेरे भाइयों बताओ, यहां इमाम पूरा कुरान पढ़ाता है, रमजान में तरावी में पूरे महीने तरावी पढ़ाता है। बताओ तरावी पढ़ते वक्त कौन सा मुसलमान रोता है? हमारी मस्जिदों में पूरे महीने तरावी होती है। बताओ कितने मुसलमान कुरान की तरावी पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं, कितने लोग रोते? नहीं रोते। इसलिए नहीं रोते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है आयात जहन्नम कहां है, आयात अज़ाब कहां है। जब हमें मालूम ही नहीं है तो हम रोते नहीं है, और जब रोते नहीं है तो इसलिए हमारी नमाजें हमारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती, हमें मालूम ही नहीं। किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। मैंने कहा था इख्तिसार के साथ बताऊंगा, आप समझ गए होंगे कुरान पढ़ना क्या होता है और कुरान की तिलावत क्या होती है। कुरान पढ़ना ये होता है, लेके बैठ गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। पढ़ लीजिए, 2 पारा पढ़ के हट जाइए, फिर 1 घंटे बाद फिर पढ़िए, और एक दिन में 10 पारे पढ़े, दूसरे दिन में फिर पढ़े, तीसरे दिन में फिर पढ़े। पूरे महीने 3 दिन में पूरा कुरान पढ़ तो लिया आपने, पूरे महीने में 10 कुरान पढ़ तो लिया आपने, लेकिन माफ कीजिएगा पढ़ा है आपने, तिलावत नहीं किया आपने, तिलावत नहीं किया। और तिलावत करने वाले लोग कौन होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन क्यों कहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब के माना पालने वाला है, वो सारी कायनात को पालता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो इंसानों को भी पालता है, हैवानों को भी पालता है, दोस्तों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है, मुसलमानों को भी पालता है और काफिरों को भी पालता है। उसकी नजर में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी नियामतों से गैर मुस्लिमों को फायदा ना पहुंचाओ, मुसलमानों को दे, ऐसा नहीं। परवरिश का मतलब सबकी, ये सूरज निकलता है तो इसकी रोशनी सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलती है, हिंदुओं के खेत में भी जाती है, सिखों के खेत में भी जाती है, ईसाइयों के और यहूदियों के खेत में भी जाती है। आसमान से जब बारिश होती
होती है तो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों सबके खेत से अनाज पैदा होता है, वो खिलाता है तो सबको खिलाता है। ये चीज तो हमें ये बतला रही है कि इंसानियत के नाते किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह की नजर में जुल्म, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता तो हमें भी नहीं करनी चाहिए, हमें भी मदद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। हम ये सबक मिलता है। अब जो कुरान की तिलावत करेगा वो सोचेगा कि रब्बुल आलमीन का माना क्या है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बूढ़े मजूसी को अपने दस्तरखान पे खाना खिलाया, बैठो खाना खाओ, और जैसे ही उसने लुकमा उठाया और कहा बिस्मिल्लाह, आग के नाम से शुरू करता हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने का लुकमा पकड़ा है, वो रख 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 दस्तरखान पे रख, ये लुकमा, ये खाना मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने दिया है, इस पर नाम मेरे अल्लाह का लिया जाएगा, आग का नाम लेते हो? उसने कहा मैं तो आग की पूजा करता हूं, मेरा खुदा तो आग है, मैं आग का नाम लेके खाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो जाओ आग से मांग लो, ये खाना मेरे रब ने दिया है, हम तुम्हें नहीं देंगे, अगर खाना है तो मेरे खुदा का नाम लो। छोड़ दिया, बुढ़ा चला गया। अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल को भेज दिया, जिब्राइल को, जाओ उस बूढ़े को पकड़ के लाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अल्लाह ने कहा उस बूढ़े को खिलाओ खाना। उस बूढ़े को पकड़ के लाए इब्राहिम, कहा बाबा खा लो। उसने कहा ये क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खा लो। उसने कहा आग का नाम लूंगा। अरे जिसका नाम लेना चाहो ले लो। अचानक बदल कैसे गए हो? अरे इब्राहिम, अचानक कैसे चेंजिंग आ गई? अभी तो मुझे भगा दिया, अब कह रहे हो कि जिसका नाम लेना चाहो ले लो, लेकिन खाना खा लो। फरमाया ए बुजुर्ग, ए मजूसी, ए बूढ़े, जब तू यहां से गया तो मेरे रब ने मुझे जिब्राइल को भेजकर बताया उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। ए इब्राहिम, 90 साल में उस बूढ़े ने कभी मेरा नाम नहीं लिया। ए इब्राहिम, 90 साल तक उस बूढ़े ने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैं फिर भी उसको खिलाता रहा, फिर भी उसको पिलाता रहा, फिर भी उसको देता रहा। जब मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा, जब मुझे बुरा नहीं लगा, आज वो तुम्हारे दस्तरखान से भूखा उठ गया, मुझे बुरा लगा। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, जब मुझे एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है? जाओ उस बूढ़े को पकड़ के लाओ, वो बूढ़ा किसी का भी नाम ले खाने दो। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई बूढ़ा, कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे प्यारे साथियों, रब्बुल आलमीन का माना समझ में आता है कि देखिए उस बूढ़े ने कहा अच्छा इतना मेहरबान है तुम्हारा रब, तो कहा इब्राहिम मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो, उसके बाद खाना खाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कुरान की तिलावत करेगा वो समझेगा अल्लाह ने रब्बुल आलमीन क्यों कहा, और रहमान रहीम क्यों कहा। रहमान का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला। जब रहमान कह दिया था तो फिर रहीम कहने की जरूरत क्या थी? जब रहमान का माना बहुत रहम करने वाला तो हो गई थी बात। जब रहमान का मतलब बहुत रहम करने वाला तो रहीम फिर क्यों पेश किया? और रहीम का मतलब भी बहुत रहम करने वाला, क्या तर्जमा करोगे? अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, बहुत ही बड़ा मेहरबान है। दोनों का माना तो एक है, तो जब रहमान कह दिया तो रहीम की जरूरत क्या है? सोचोगे, इसी को कहते हैं तिलावत, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। रहमान में और रहीम में क्या फर्क है? रहमान किस रहमत को कहते हैं और रहीम किस रहमत को कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें सोचने की हैं। इसलिए कुरान को पढ़ने से निकलिए और कुरान की तिलावत की तरफ आइए। अपने घरों में तिलावत कीजिए, अपने बेटों से भी करवाइए, बेटियों से भी करवाइए, बीवी से भी करवाइए, बच्चों को भी कुरान की तिलावत का हुक्म दीजिए। हम तो ऑफिस में जा रहे हैं, किसी कठमुल्ला ने कह दिया है तुम्हारे घर में जादू का असर है, 40 दिन सूरह बकरा पढ़ी जाएगी। अब न हम पढ़ रहे हैं, न हमारी बीवी पढ़ रही है, न बेटी न बेटा। अब हमने मस्जिद के हाफिज जी को बुला लिया, हाफिज जी रोजाना जोहर के बाद आया करना और हमारे घर में सूरह बकरा की तिलावत करना, 40 दिन सूरह बकरा की तिलावत करो, हम 40 दिन के बाद इंशाअल्लाह तुम्हें मेहनत मजदूरी और तुम्हारी मेहनत का हम जरूर इंशाअल्लाह सिला देंगे, तुम्हें हम नवाजेंगे तुम्हें इनाम से। और हम मस्जिद के हाफिज जी को बुला के पढ़वा रहे, तेरे घर में सब मर गए थे पढ़ने वाले। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, आज 40 दिन हमें अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने घर से शैतानी असरात को दूर करने के लिए भी हमारे पास वक्त
وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، ہم مسجد کے امام کو یا کسی حافظ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور 40 دن اپنے گھر میں قرآن پڑھواتے ہیں، اور 20 دن کے بعد پتہ چلتا ہے حافظ بھی غائب، گھر والی بھی غائب، بیچ میں لے کے بھاگ گیا، اور تجوری کھول کے دیکھی تو سونا چاندی بھی غائب۔ کوئی بڑی بات ہے؟ پاکستان سے جب سیما حیدر آ سکتی ہے 4 بچوں کو لے کر، تو ہم کہاں پڑے ہیں؟ کیسے بھروسہ کر لیتے ہو؟ نہ حافظوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مولویوں پر، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ کیسے تم فرشتہ سمجھ لیتے ہو؟ اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھال دیتے ہو، کہتا ہے میں جھوم رہی ہوں، اور یہ کٹھ ملا کہہ رہا ہے اس کے اوپر بہت بڑا اثر ہے۔ ابے اس کے اوپر اثر نہیں، تیری کھوپڑی پر اثر ہے، بیٹی پر نہیں، اس مولوی پر اثر ہے۔ بھوپال میں ایک بار ایسا منظر آ گیا تھا میرے سامنے، لوگوں نے کہا کرو مولانا، ہم نے کہا ارے بھیا میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں، اس کے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا دیکھ تو لیجئے چل کے، ہم لوگ دیکھا تھا بال کھلے ہو، ہم نے یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا مولانا یہی تو حال ہے، ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، علاج کراتے کراتے پریشان۔ اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے یہ کیا کرے گا کل کا لونڈا، ہم نے اس وقت ہماری عمر کم تھی، 15 سال پہلے کی بات، یہ کیا کرے گا کل کا چھوکرا، ہم نے، اور حقیقت میں ہم کچھ کرنا جانتے وانتے نہیں تھے۔ ہم نے کہا بھیا باہر نکلے، ہم نے اس کے باپ سے کہا کسی اور کو ڈھونڈو، ہمارے بس کی بات نہیں، ہم چل رہے۔ ارے مولانا کچھ، ہم نے کہا سنو تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، لڑکی کے سامنے ہم نے کہا، اور ہمیں معلوم نہیں تھا ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے دھول میں لاٹھی ماری۔ اس کی لڑکی کے سامنے میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو، اس کی لڑکی کے سامنے نہیں کہا، الگ کہا، میں نے کہا سنو تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں ہوا ہے، مجھے تو نوٹنکی لگ رہی، کیا ہے برباد ہو گئے، بولے علاج کراتے آپ نوٹنکی کہہ رہے ہو۔ ہم نے کہا سنو ہمیں ایسا لگتا کہیں پیار ویار کا چکر ہے، تمہاری لڑکی کسی اسکول میں جاتی ہے کہ ہاں، ہم نے کہا بس، بولا کیوں، ہم نے کہا وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو۔ اتنی زور سے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اس کو، اور اس کی شادی آپ لوگ اس کے ساتھ ہونے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ یا تو مذہب کا معاملہ ہوگا یا برادری کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی میٹر ہے، اور آپ لوگ ہونے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے یہ نوٹنکی کر رہے۔ اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں، جو لوگ اپنے بیٹیوں سے، بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی لڑکیوں سے پریشان ہیں، تو ذرا مولانا جرجیز کی بات بھی مان کر دیکھ لینا، میں آپ کو صحیح بتلا رہا ہوں۔ یہ اکثر پیار محبت کا، مولوی آپ کو بے وقوف بنائے گا، مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ جنات کا اثر ہے، کیوں؟ ارے خوبصورت لڑکیوں پر جنات آتے ہیں، جنات ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابے مولوی تیری کھوپڑی میں کیا بھینس کا گوبر بھرا ہے؟ صرف مسلمانوں کی لڑکیاں ہی خوبصورت ہیں؟ یہ تاج محل گھومنے کے لیے جتنی انگریز عورتیں آتی ہیں اسکرٹ پہنتے ہوئے، بال کھلے ہوئے، لپسٹک لگائے ہوئے، اور فلمی دنیا میں جتنی ہیروئنیں، ان کے اوپر تو کبھی کوئی جنات نہیں آیا ہے، صرف یہ ساری خوبصورتی مسلمان لڑکیوں کے اوپر ہے۔ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ ایسے مولوی بیچارے جس اسکول سے پڑھتے ہیں نا، ہم اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں، یہ ہمیں بے وقوف بناتے، خوبصورت ہے اس لیے ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں۔ خوبصورت لڑکیاں صرف مسلمانوں کے گھروں میں، غیر مسلموں کے گھروں میں نہیں ہیں، انگریزوں میں نہیں ہیں، یہ گھومنے آتی ہیں دلی، بمبئی کا تاج ہوٹل، آگرے کا تاج محل، دلی کا قطب مینار، دلی کا لال قلعہ، یہ سب جو گھومنے آ رہی ہیں، ان عورتوں کے اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جنات ہو۔ ہماری لڑکیاں ہی لگتا ہے جنت سے اتاری ہوئی حور ہیں، اس لیے آ جاتے ہیں ان کے اوپر جنت۔ تو ہم نے اس لڑکی کے سامنے کہا چلو ابھی دیکھو تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے دیکھیں۔ تو اب لڑکی کہتے او یہ آیا ہے کل کا چھوکرا، یہ کیا دور کرے گا، ہٹ۔ ہم نے کہا ارے اس کے اوپر تو بہت بڑا والا ہے۔ دیکھیے اب ہم نے اس کے سامنے نوٹنکی کی، میں نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا خطرناک ہے۔ ہم نے کہا تیل لاؤ، 1 کلو سرسوں کا تیل منگایا، کڑھائی پہ رکھا،
اس لڑکی کے سامنے اسٹوو جلوایا. پہلے اسٹوو چلتے تھے, گیس چولہے تو اب آئے ہیں. اسٹوو جلوایا اور کڑھائی میں تیل جب کھولنے لگا, ابلنے لگا, پھینا دینے لگا, تب میں نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ اپنی بہن کے ہاتھ پیر پکڑو. کیوں پکڑو؟ کس کے ان لوگوں نے پکڑا اور میں نے وہ کھولتا ہوا تیل کٹوری میں لے کر چمٹے سے پکڑ کے میں نے کہا اس کا چہرہ ادھر لاؤ, اس کے کان میں یہ ڈالوں گا کھولتا ہوا تیل. بولے کیوں؟ میں نے کہا وہ شیطان جو اس کے اندر گھسا ہوا ہے, جو جنات, وہ کان کے راستے سے ہی باہر نکلے گا. جب کان میں ڈالیں گے تو اس کان سے یا ناک سے یا آنکھ سے باہر نکلے گا. یہ تیل کھولتا ہوا کان میں ڈالا جانا ضرور. پکڑو جلدی, ٹھنڈا ہو جائے گا. کھولتا ہوا تیل جو میں لے کے آگے بڑھا, اور جب اس لڑکی نے دیکھ لیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو کہتی ہے اے ہٹ, ہمیں کچھ نہیں ہوا. ہٹ ہٹ, کیسا مولوی ہمارے کان پھاڑنے آ گیا, ہماری زندگی برباد کرنا چاہتا. ارے ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے. میں نے کہا سچ بتا یہ کب سے یہ حرکت کر رہی ہے؟ تب اس نے کہا 2 سال سے. اور بات وہی نکلی, ایک کرسچن لڑکا تھا, ایک عیسائی لڑکا تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی. اس نے کہا میرے باپ وہاں شادی نہیں ہونے دے رہے, اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ کرنا شروع کیا تاکہ یہ مان جائیں. نوٹنکیاں اپنے گھروں سے شروع ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں, بہت بھروسہ ہے ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں پر. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن 95% نوٹنکی اور ڈرامے بازی اور 5% ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا ہے. سورہ فاتحہ پڑھیے, سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیے, آیت الکرسی پڑھیے, چاروں کل پڑھیے, معوذتین خاص طور پر پڑھیے, دم کریے. آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے, آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. اور افسوس کہ ہمارے پاس ایک ماہر حکیم ہے, ایک ماہر ڈاکٹر ہے, ایک ایکسپرٹ حکیم ہے, ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے, وہ ہمیں علاج بتلا رہا ہے جادو اور ٹونے کا. لیکن آج ہم ان کٹ ملاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لوبان جلاؤ, اگربتی جلاؤ, لال کالا دھاگے سے ناپتے ہیں اوپر سے نیچے تک, تھوڑی دیر کے بعد وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے, پھر ناپا, پھر وہ بڑا ہو گیا, تو دیکھو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے. یہ ہمارے سامنے ذرا ڈورا ناپ کے دیکھو, ہم بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹا ہوتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے. اور مجھے ان لوگوں نے بتایا جو یہ سب کرتے تھے اور جنہوں نے توبہ کر لی, جنہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. انہوں نے بتایا مولانا یہ ڈورا چھوٹا کیسے ہوتا ہے اور بڑا کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بتایا. تو میرے پیارے ساتھیوں, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو, دن بھر میں 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے گا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس شخص کو کبھی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہوگا, اس کے اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا, کبھی شیطان اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے. پڑھیے, ہم آپ کو دعائیں بتلا رہے ہیں اور آپ بھروسہ کرتے ہیں کٹ ملاؤں کے اوپر. اب 100 مرتبہ پڑھنا ہے, اب آپ اس کو چاہے جیسا بنا لو, ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو, 5 نمازوں میں ہو گیا. 100 مرتبہ پڑھنا, 20 ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے, 5 نمازوں میں 100 مرتبہ ہو گیا. یا فجر کے بعد بیٹھ جائیے مسجد میں اور 100 مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد میں آپ مسجد سے باہر نکل آئیے, ہو گیا 100 مرتبہ. آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے, چاہے آپ 5 نمازوں میں 20-20 مرتبہ پڑھ لیں, چاہے آپ ایک ہی نماز میں 100 بار پڑھ لیں, چاہے آپ صبح 50 بار پڑھ لیں, شام کو 50 بار پڑھ لیں. آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں مختلف حصوں میں. آپ کو 24 گھنٹے میں دن و رات میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سوچ لیں اور پڑھ لیں, آپ کے اوپر شیطانی اثر, جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. پڑھیے بخاری کتاب الدعوات, کتاب الذکر والدعوات. میرے بھائیوں, آپ کو بخاری کے اندر یہ روایت مل جائے گی. اللہ کے رسول ہمیں دعائیں بتلا رہے ہیں اور ہم کٹ ملاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
दूसरों को तावीज देता है, उसको खुद नहीं मालूम कि मेरी बेटी किसके साथ भागने वाली है। कोई लड़का जाए, साहब मौलाना साहब तावीज दे दीजिएगा, क्या हुआ? फलां की बेटी से प्यार है लेकिन वो हमें घास नहीं डालती, इमाम साहब तावीज भी दे देते हैं और कहते थे काले कपड़े में लपेट लेना और उस लड़की के सामने आ जाना, मचल जाएगी, भागते हुए तेरे पास आ जाएगी। एक ने कहा मौलाना साहब आपकी बेटी से प्यार है, जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं करता है वो दूसरों को फिर तावीज बना के क्यों दे रहा है तू? अगर ये काम जायज होता तो तूने अपनी बेटी का नाम सुनते ही उसको भगा क्यों दिया? और अगर अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करता तो फिर दूसरी बेटी को भागने का, मचलने का और उसको बेकाबू होने का तावीज तू क्यों देता? दूसरों की बेटी बेटी नहीं, तेरी बेटी बेटी है? दूसरों का कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। समझ में नहीं आता मेरे भाइयों, ये कहां से ये सब चीजें निकली हैं? अगर ये दीन का काम है तो तुझे क्यों बुरा लगा अपनी बेटी का नाम सुनकर? और अगर ये दीन का काम नहीं है तभी तो तुझे बुरा लगा, फिर तो दूसरों के लिए कैसे दे रहा है? आप इसको इमाम कहेंगे, आप इसको मौलवी कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा है ये सब नौटंकी करते हैं और ड्रामेबाजी। मिनल किताब, आए नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई, तिलावत कीजिए। अब आप समझ गए होंगे तिलावत किसको कहते हैं और ये भी समझ गए होंगे कि कुरान का पढ़ना क्या है। हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। व अकीमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए, पढ़िए नहीं। नमाज को कायम करना क्या है, पढ़ना क्या है? जैसे अभी बताया कुरान को पढ़ना क्या है और तिलावत क्या है। अब आप सुन लीजिए नमाज को पढ़ना क्या है और नमाज को कायम करना क्या है। अल्लाह नमाज को कायम करने के बारे में फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये नमाज मुसलमानों के ऊपर अपने वक्त के ऊपर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर फर्ज की गई है। जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, जोहर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। समझ रहे हैं ना आप? अब थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा मेरी तरफ। फजर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, फजर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। असर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। अगर असर की नमाज पढ़ना फर्ज होती तो अभी कितने बज रहे हैं? रात का 1 बज रहा है। अल्लाह मैं कल असर की नमाज की नियत अभी कर रहा हूं और कल की असर में अभी पढ़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। असर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, असर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। मगरिब की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, मगरिब की नमाज उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। इशा की नमाज फर्ज नहीं है, इशा की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। हाँ, सफर में हैं अगर आप तो अल्लाह के रसूल ने हमें इजाजत दी है, हम जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। चाहे तो जोहर में ही असर मिला लीजिए या असर के टाइम पर जोहर असर दोनों पढ़ लीजिए, या जोहर को बेहतर और अफजल है जोहर को थोड़ा लेट कर दें और असर को थोड़ा पहले कर लें और दोनों को मिलाकर आप पढ़ लें। आपको शरीयत इजाजत देती है, लेकिन 2 नमाजें जोहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। मगरिब और इशा, यही कंडीशन मगरिब और इशा में भी है। मगरिब में ही इशा पढ़ लें या इशा में मगरिब और इशा दोनों पढ़ लें, या मगरिब को थोड़ा ताखीर कर दें और इशा को थोड़ा पहले कर लें और दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ लें। जब आप सफर में हो तब, या बारिश हो रही हो और रुकने का नाम न लेती हो और खदशा है कि ये बारिश मगरिब के टाइम हो रही है, इशा तक बंद नहीं होगी, तो आप मगरिब ही में मस्जिद में इशा भी जमात के साथ पढ़ सकते हैं। कोई मुमानियत नहीं और जवाज की दलीलें मौजूद हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन 2 ही नमाजें, जोहर असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ। अब आप चाहें असर और मगरिब एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं, आप चाहें
عشاء اور فجر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہیں کہ فجر اور ظہر ایک ساتھ پڑھ لیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا, فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں ہوگی, عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ صرف ظہر اور عصر ایک ساتھ, مغرب اور عشاء ایک ساتھ. عشاء اور فجر ایک ساتھ نہیں, فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں, عصر اور مغرب ایک ساتھ نہیں, ظہر اور عصر ایک ساتھ, مغرب اور عشاء ایک ساتھ. صرف سفر میں یا مجبوری میں اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب سنیے پڑھنا کیا ہے. عشاء کی اذان ہو رہی ہے یا مغرب کی اذان ہو رہی ہے, آواز ہمارے کانوں میں جا رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیں معلوم ہے کہ مغرب کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی, لیکن یہاں انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ آ رہا ہے. سنیے, 2 اوور 3 اوور باقی رہ گئے ہیں. ہم نے سوچا چلو یار میچ تو روز روز نہیں آتا ہے, مغرب بعد میں پڑھ لیں گے. اب آپ اس 2 اوور کو پورا دیکھنے کے لیے رک جاتے ہیں. اذان کی آواز سننے کے بعد بھی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ 2 اوور جب تک ختم ہوں گے ہماری جماعت نکل جائے گی, اس کے بعد جان بوجھ کر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, اور پورا اوور دیکھنے کے بعد اب آپ مسجد میں جاتے ہیں, جماعت ختم ہو چکی ہے, وضو بناتے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے نماز پڑھنا. آپ نے نماز قائم نہیں کی ہے, آپ نے نماز پڑھی ہے. آپ کے اوپر مغرب کی نماز پڑھنا فرض نہیں تھا, مغرب کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض تھا. آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی, آپ نے وقت نکل جانے کے بعد جان بوجھ کر وقت نکال دینے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے. یہ نماز پڑھنا تو ہو گیا لیکن نماز قائم کرنا نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ ہم قرآن لے کے بیٹھ گئے اور ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ لیا. ہم نے قرآن پڑھ تو لیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی. ہم نے نماز پڑھ تو لی لیکن یہ نماز پڑھنا ہوا, نماز کا قائم کرنا نہیں. شیعہ لوگ نماز پڑھتے ہی تو ہیں, نماز قائم نہیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ شیعہ حضرات؟ 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں, کھڑے ہو اللہ, بلکہ وہ ایک ہفتے کی بھی گھٹی پڑھ لیتے ہیں. 1 ہفتے تک چھٹی مل جائے گی. اور ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں. میرے بہت قریبی دوست ہیں, میں لکھنؤ میں رہتا ہوں اس وقت, اور لکھنؤ شیعوں کا گڑھ ہے. میرے 5-6 لوگ, 5-6 ساتھی بہت دوست ہیں لکھنؤ میں شیعہ حضرات. کبھی کبھی ان کے ساتھ چائے وائے بھی پینا ہوتا ہے. اب رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان سے دشمنی تو نہیں رکھی جا سکتی ہے, پڑوس میں ہے, چائے بھی پیتے. ان کے یہاں سنتیں نہیں ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہم لوگ سنتیں کہاں پڑھتے ہیں؟ ہمارے ہاں فجر بھی 2 رکعت ہے, ظہر بھی 2 ہے, عصر بھی 2 ہے, مغرب بھی 2 ہے, عشاء پڑھتے 5 ٹائم کی, لیکن ساری نماز وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اور اتنی بڑی گٹی پر جس کو وہ صدقہ بولتے ہیں, صدقہ, اس پر سر رکھتے ہیں, یعنی مٹی کا وہ ہوتا ہے, اور کربلا کی وہ مٹی ہوتی ہے, اس مٹی کا اتنا بڑا ٹوکن سا بنا ہوتا ہے جس کو صدقہ بولتے ہیں, اس کو وہ زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر ہمارا سجدہ نہیں ہوگا, کربلا کی مٹی پر ہمارا سجدہ ہوگا. تو وہ کربلا کی مٹی سے صدقہ بنتا ہے اور اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں 2 ہی 2 رکعت, ہمارے یہاں سنتیں نہیں ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 2 ظہر 2 عصر 2 مغرب 2 عشاء 2 فجر پڑھنا ہی ہے ان کو. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 10 رکعت ہو گئی, 5 وقت کی نماز میں 10 رکعت, تو 10 کر کے وہ 50 پڑھ لیتے ہیں. بولے 5 دن کی ہم نے پڑھ لی. کبھی 70 پڑھ لیتے ہیں, بولتے 1 ہفتے کی ہم نے پڑھ لی. اور کبھی کبھی وہ خالی ہیں تو 1 مہینے کی بھی ایڈوانس پڑھ لیتے ہیں. اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا. یہ نماز پڑھنا ہے, نماز کا قائم کرنا نہیں ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا نماز قائم کرو. فجر کی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. کبھی آنکھ لگ گئی کوئی بات نہیں, جب آنکھ کھولے تب پڑھ لو, جب آنکھ کھولے تب پڑھ لو. لیکن کبھی روزانہ کا یہ معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے.
اگر روزانہ آپ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، اور اس نماز کے پڑھنے پر اللہ ثواب دے گا یا نہیں وہ اللہ بہتر جانے۔ نماز روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے پر ہماری نماز بھی قبول کرے گا یا نہیں اللہ بہتر جانے۔ اللہ نے حکم تو دیا نماز قائم کرنے کا، نماز قائم کرو، اس کے وقت پر پڑھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی، ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، عمر کا زمانہ بھی پایا، عثمان کا زمانہ بھی پایا، علی کا زمانہ بھی پایا، عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ زندہ ہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی اس مسجد میں یہ پہلے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس پہلے نماز پڑھ کے چلے آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، امیر المومنین انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے، یہ ہمیں لگتا ہے کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ بلایا گیا حضرت انس کو، کیا تم جماعت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا تم جماعت میں لڑائی اور جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی قوم کو دو حصوں میں بانٹنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا سنا ہے کبھی کبھی تو تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور زیادہ تر تم پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہو اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت انس کہتے ہیں بالکل صحیح کہا ہے آپ نے، اے خلیفۃ المومنین، کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور اکثر دنوں میں پہلے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ پوچھا کیوں؟ اسی کی تو وضاحت چاہیے مجھے، اسی کو تو کلیئر کرو۔ تو فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آج آپ نماز پڑھانے جلدی آ گئے اور میں دیکھتا ہوں کہ ظہر سنت کے مطابق، عصر سنت کے مطابق، عشاء اور فجر سنت کے مطابق، یعنی جو ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ سنت کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو میں پہلے مسجد میں نماز پڑھ کر چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت انس نے کہا کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے اور میں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں جانتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے، ہماری آنکھیں پہچانتی ہیں کہ اللہ کے نبی فجر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی ظہر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عصر کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی مغرب کب پڑھتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کب پڑھتے تھے۔ میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، جب آپ نبی کے طور و طریقے پر اور نبی کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور نماز میں لیٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، پھر میں آپ کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا۔ دیکھا جو لوگ ظہر کی نماز کو 1:30 بجے اور 1:45 بجے پڑھتے ہیں وہ ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیں، جو عصر کی اذان ٹائم ہو رہا ہے 2:30 بجے اور جو 4 بجے پڑھتے ہیں وہ لوگ ذرا سوچیں۔ حضرت انس نے کہا، مستد احمد کی روایت تک کھول کر دیکھ لو، چھٹی جلد میں کہا جب آپ نبی کے ٹائم پر نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ لیٹ کرتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے نبی کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری آنکھیں نبی کے نماز کے ٹائم کو پہچانتی ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز کو ٹائم پر پڑھنا بتایا ہے۔ اور پوچھا اللہ کے رسول سے صحابہ نے، ایُّ ذنب افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا عمل ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھیے آپ۔ نماز وقت پر فرض کی گئی ہے، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ جنت کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد۔ 7 آدمی جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا انسان
کون ہوگا؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، جو اپنی عوام، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا باپ جو اپنی تمام اولادوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوگا. یہ نہیں چلے گا میرے بڑے بیٹے نے زیادہ خدمت کی تو بڑے بیٹے کو زیادہ زمین دے دو، میرے چھوٹے بیٹے نے کم خدمت کی مجھے پوچھتا رہے تو اس کو کم حصہ دے دو، جس نے میری زیادہ خاطر مدارات کی اس کو ہم زیادہ دے دیں اور جس نے کم کی اس کو ہم کم کر دیں. جہاں عدل و انصاف کا پلڑا خراب ہوا، جہاں عدل و انصاف پہ کمی ہوئی، اس باپ کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی اور قیامت کے دن اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ یاد رکھنا، یہ یاد رہنا. یہ نہیں چلے گا کہ کون زیادہ، باپ دیکھتا کہ دیکھیں بڑھاپے میں میری کون زیادہ خدمت کرتا ہے اور جو زیادہ خدمت کیا اس پہ خوش ہو گیا اور اس کو زیادہ دے دیا. یہ نہیں چلے گا. میری بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچ ہو گیا، اس کو زمین کی کیا ضرورت ہے؟ 10 لاکھ خرچ کر تو دیا. 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ کا بھی جہیز دے دو گے اپنی بیٹی کو تب بھی وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری وراثت میں حقدار ہوگی، اس کا حق کوئی مار نہیں سکتا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو باپ، اللہ کی قسم 7 زمین کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ارے 2 کلو کا بانٹ ابھی گلے میں ڈال دو تو گردن اوپر نہیں ہوگی، 7 زمین کا توق کیسے اٹھاؤ گے؟ ایک بالشت بھی اگر کسی نے زمین کسی کی ماری، یہ کتنی ہے؟ یہ ایک بالشت، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی زمین بھی اگر کسی نے کسی کی ناجائز ماری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. 5 کلو کا بانٹ اٹھا نہیں پاؤ گے، ابھی گردن میں ڈال دو ایسے ہو جائے گی، وہ ایسے نہیں ہوگی. یہ زمینوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ سوچو. 7 یہ، اور ہوں گے ایسے بہت سے لوگ، کسی نے اپنے بھائی کا حق مارا ہوگا، کوئی اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہوگا. ایسے بھی ماں باپ ہوں گے جنہوں نے ایک اولاد کو زیادہ دے دی ہوگی، ایک کو کم دے دی ہوگی. ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا ہوگا، شادی کرا دو دی. کیا ہوگا؟ یہ نماز کا ٹیکا دے کر دھوکہ مت کھا جایا کرو بہت بڑا اللہ والا ہے. کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر دھوکہ مت کھا جایا کرو یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. نہیں چلے گی یہ سب. یہ دیکھو کہ اس کے معاملات کتنے صحیح ہیں. ساری اولاد اس سے خوش ہے یا نہیں؟ اس کی بیٹیاں اس سے خوش ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں رمضان کا مہینہ تھا اٹاوا میں، اور ہم مسجد کے اندر وضو بنا رہے تھے. رمضان میں جمعرات کا دن تھا، تو ایک لڑکا میرے بغل میں وضو بنا رہا تھا. بڑا آدمی تھا، لڑکا کا مطلب آدمی. اور اس کی بہنیں 6 مہینہ پہلے ہمارے گھر پہ آ کے اپنے اسی بھائی کی شکایت کر چکی تھی، اور وہ ہم سے مسئلہ پوچھنے لگا روزے کی حالت میں. اور وضو بنا رہے ہیں مسجد میں، جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہم وضو بنا رہے ہیں. تو وہ ایسے کلّا اللہ کرنے کے بعد کہتا ہے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے. ہم نے کہا جی بولو. کہ یہ کلّا کرتے ہیں جو روزے کی حالت میں ایسے جو پانی پھینک دیتے ہیں تو زبان میں تھوڑا پانی تو چپک ہی جاتا ہے. یہ بھائی پانی ہم نے کلّا کیا تو تھوڑا سا جو پانی زبان میں چپک گیا، اور اگر یہ حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا روزے میں فرق پڑے گا؟ غور کیجئے. بظاہر کتنا متقی لگ رہا ہے، کتنا پرہیزگار لگ رہا ہے. روزے میں ہم نے کلّا کی، اور کلّا کریں گے ہی، وضو بنائیں گے تو کلّا کریں گے نہیں. اب ظاہر ہے کہ کلّا جب کریں گے تو کوئی آدمی ایسے تو نہیں کرے گا نا، دانتوں سے رگڑ رگڑ کے پانی تو نہیں پھینکے گا نا. تو اب جو پانی زبان میں لگ گیا، اگر وہ تھوک کے ساتھ نکل کر وہ پانی بھی حلق میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صحیح حدیث ہے. نہ اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا. کلّا کرنے کا حکم دیا، ہم نے کلّا کیا. ہاں منہ کا پانی حلق کے نیچے ہم نے نہیں اتارا، لیکن اب زبان میں جو چپک گیا وہ حلق میں چلا جائے، یا تھوک ہم نے نکل لیا وہ، تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا بیٹا آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، میں خطبہ یہیں دوں گا شاہی جامع مسجد میں اٹاوا میں، یہ مسئلہ کل بتاؤں گا. تو دوسرے دن وہ نہا دھو کے اگلی صف میں پہلی بیٹھا ہے آ کے کہ آج مولانا بتائیں گے.
تو ہم نے 20 منٹ تو ادھر ادھر کی تقریر روزے کی فضیلت پہ بیان کر کے آگے بڑھائی بات. کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, میں نے نام نہیں لیا, میں نے کہا کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا. بھیا تم ہی تقریر کر لو یا ہمیں کرنے دو. ایسے نہیں ہوتا ہے, بہت چھوڑیے. ارے بھائی صاحب آپ لوگ ایسی حرکت مت کیجیے, اپنے موبائل کو بند کر لیجیے, مولانا کی تقریر آرام سے سنیے. موبائل نہیں, وہ ادھر اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے وہاں. تو میں نے اس کو کہا کہ کل ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا, مسئلہ اچھا پوچھا. میں نے کہا اس نے پوچھا کہ حلق جو زبان میں پانی چپک جاتا ہے, اگر وہ حلق کے اندر چلا جائے تو اس پہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے. میں نے کہا سنو, اپنے روزے کی اتنی حفاظت کرنے والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ پوچھتا ہے جس نے اپنی بہن کا حق مار کے کھا لیا ہے اور بہن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. اپنی بہن کے حق کو مار کر اپنی زمین میں اس نے بلا لیا ہے. اپنی بہنوں کا حق مارنے والے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. اب اس کا سر نیچے. لیکن اچھا ہوا کہ کوئی ہمیں نام بتانا ہی نہیں تھا, نہ اس کو رسوا کرنا تھا, ایک احساس دلانا مقصد تھا. اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو لیکن بندوں کے حق مار رہے ہو. اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. اب لوگ اٹاوا میں مولانا یار کس کے بارے میں کہا ہے, 2-4 آدمی میں سمجھ رہا ہوں تیر کس کو لگا. میں نے کہا سمجھ رہے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو. ایسے ایسے لوگ ہیں. جیسے کبھی کبھی وہ لوگ جو کوفہ میں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, قتل کیا تھا, امام حرم سے مسئلہ پوچھتے تھے وہ کہ اگر حالت احرام میں ایک مکھی یا مچھر میں مار دوں تو کیا ہمارا حج یا عمرہ بیکار ہو جائے گا, کیا ہم گناہگار ہو جائیں گے؟ تو حضرت امام حرم اس کا فتوے کا جواب دیتے تھے. جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کر ڈالا, جان بوجھ کر حضرت حسین کو شہید کر دیا, ان کو قتل کر دیا. حضرت حسین کے قاتل آج ایک مکھی یا مچھر کے مارنے کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں مچھر مار دوں تو کیا میرے حج پر کوئی اثر پڑے گا؟ حالت احرام میں آج وہی حال ہے. میرے بھائیوں, پورا کا پورا گڑ کھا جائیں اور پھر پوچھے کہ گلگلے حلال ہے کہ حرام ہے. یہ قوم کا حال ہے جو پورا کا پورا گدھا کھا جائیں پھر پوچھے کہ گدھے کے پیر حلال ہے کہ نہیں ہے. جو پورا کا پورا سور کھا جائیں اور پھر پوچھے کہ سور کا سر حلال ہے کہ حرام ہے. یہ وہ قوم, ہم پھر وہیں پر آنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کا یا اللہ کے بندوں کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. نماز قائم کیجیے, اور نماز کوئی ظلم نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی, جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے, اللہ رب العالمین نے ہر ایک نبی پر نماز فرض کی تھی. کوئی ایک نبی بتا دو جو اس دنیا میں آیا اور اس پر نماز فرض نہیں. ہمارے اوپر بھی نماز فرض ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتوں کو ہم نے بھیجا کہ جاؤ زکریا کے پاس, اور جب فرشتے زمین پر آئے انہوں نے زکریا کو پکارا. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا تو حضرت زکریا نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, اس لیے کہ وہ محراب میں کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فرشتے پکار رہے ہیں زکریا زکریا, اور زکریا کوئی جواب نہیں دے رہے. کیوں؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ, اس لیے کہ وہ محراب میں نماز کا پڑھ رہے تھے. اس حال میں تھے کہ وہ نماز قائم کیے ہوئے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز کی حالت میں بولا نہیں جاتا. تو نماز حضرت زکریا پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے
या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ो, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो। देखो लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हजरत मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला हजरत मरियम से भी कह रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरक़ई मअर्राक़ीन, आए मरियम अपने रब के लिए नरम हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए संजीदा हो जा, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए नरम हो जा। वसजुदी, और अपने रब को सजदा कर, वरक़ई मअर्राक़ीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आए मरियम अपने रब के सामने सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी आए मरियम नमाज पढ़ो। गौर करो, ये नमाज मरियम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। अल्लाह ने हजरत मरियम को भी हुक्म दिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे इस बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गयाबादी में छोड़ा, जब मैदाने मीना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने अपनी आलो औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, ऐ अल्लाह एक सुनसान जगह पर एक बेआबो गयाबादी के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है तेरे भरोसे पर। ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें। कहीं नहीं आ रहा नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज, हम लोग आम मुहावरे में जो बोलते चले आ रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ो पढ़ो, इसलिए कह देते हैं पढ़ो। अब जबानों पे वही आ गया पढ़ो, वरना नमाज कायम करने का हुक्म है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम यो दुआ भी मांगा करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। रब्ब जालनी मुकीमस्सलाह, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बना दे। रब्ब जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल के बारे में कुरान कहता है, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती वकान इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह इस्माइल के बारे में कहता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को हुक्म देते थे, कान यामुरु अहलहु बिस्सलाती वज़्ज़काती, आए मेरी बीवी, आए मेरे बच्चों, नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल तो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है कि वो तो मेरे बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो,
یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ضد کی, اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے کہا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو, لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. چڑھ گئے جبل طور پر اور اللہ نے تجلی دکھائی ہلکی سی. فخر موسیٰ صاعقا, تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے. جب موسیٰ کو ہوش آیا تو اللہ رب العالمین موسیٰ کو حکم دے رہا ہے, اننی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اللہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اننی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں. لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا کہہ رہے, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ صرف میری ہی عبادت کرو, اے موسیٰ صرف میری ہی پوجا کرو. اور عبادت میں تو بہت سی چیزیں شامل ہیں, بہت سی, اس لیے نماز کا ذکر الگ کر دیا گیا. اے موسیٰ تو پھر میری ہی عبادت کرو, میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے, مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَاعْبُدْنِي, بس میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا خصوصی حکم دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو. یہاں مریم کے پیٹ سے عیسیٰ پیدا ہوئے, اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ. مریم نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کیا, تو ظاہر ہے کہ آوازیں تو اٹھنا تھی. جو چیز کبھی نہ ہو, وہ نمازی عورت محراب میں اللہ کی عبادت کرنے والی, اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلی پکڑ کے عبادت میں رہنے والی عورت شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہے. لوگوں نے کہا واہ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, عبادت کرنے کے معاملے میں دیکھو ہر وقت مصلی بچھاتی ہے, اور حال یہ ہے کہ اس نے بغیر شادی کے بیٹا پیدا کیا, یعنی ناجائز بچہ. حضرت مریم خاموش ہیں, ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے, سیکھو کچھ, ہر چیز کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے. حضرت مریم خاموش ہیں, کچھ نہیں بول رہی ہیں. جب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا اور لوگ آئے اور کہنے لگے مریم تمہیں صاف صاف بتاؤ یہ بات کیا ہے. لوگ کیا کیا افواہیں اڑا رہے ہیں, کیا کیا افواہیں پھیلا رہے ہیں. تو حضرت مریم نے اشارہ کیا, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ بیٹا کس کا ہے, اس کا باپ کون ہے, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, جاؤ اسی بچے سے پوچھ لو. اور عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی دودھ پیتے بچے ہیں, پالنے میں جھول رہے ہیں, عمر ہی کیا ہے, پیدا ہوئے یا کچوکے لگے, ابھی عمر ہے ہی کیا, پالنے میں جھول رہے ہیں, گہوارے میں پڑے ہوئے ہیں جھولے میں. تو کیا کہتے ہیں ہنستے ہوئے لوگ, ارے مریم کس کے پاس بھیج رہی ہے, بچے کے پاس, یہ کیا بولے گا. حضرت مریم کہتی تم مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو, اس بچے سے پوچھ لو نا. تم پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے یہ بچہ جو پیدا ہوا کس کا ہے نا, یہی نہ جاننا چاہتے ہو, تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, اس بچے سے پوچھ لو. تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, قرآن کے الفاظ دیکھیے, کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے کیا پوچھوں, اے مریم اس بچے سے کیا پوچھوں جو بولنا نہیں جانتا ہے, جو ابھی بچہ ہے اور پالنے میں جھول رہا ہے, گہوارے میں پڑا ہوا ہے. اس بچے سے کیا بولوں, جو کیا جواب دے گا, یہ کل کا لڑکا, یہ بیچارہ کیا بولے گا, اس سے کیا پوچھوں, تو بتا. ادھر عیسیٰ سن رہے ہیں, چھوٹے سے ہیں, بچے ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, سن رہے ہیں, قوم کے لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں. اور جب کہا یہ کیا بولے گا, یہ تو بچہ ہے ابھی پالنے میں جھول رہا ہے, یہ کیا بولے گا, تو اس عیسیٰ بول پڑے, چھوٹا سا بچہ بول پڑا. قرآن کیا کہتا, قرآن کی آیتیں سن لو. آج کی طرح قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے بھری ہوئی تقریر میرے بھائیوں شاید عام جلسوں میں اس طریقے کی نہیں ہوتی ہے.
ऐसी नहीं होती है। आज पूरी की पूरी तकरीर मुदल्लल सिर्फ किताबों सुन्नत पर मबनी है जो मैंने आपके सामने पेश की है, वरना और तकरीरों में कभी इधर की, कभी वो वेदों की बातें, कभी उधर की बातें, कभी ये लोगों की फरमाइश पर, कभी मंत्र वंतर, ये सब चलते हैं। लेकिन आज खालिस कुरान और हदीस पर मबनी ये तकरीर हमने आपके सामने रखी है। शायद समझ लो कि बारिश हो गई थी, उसकी वजह से ये मौजू मेरे जहन में आया कि चलो इसी पर बोला जाए। तो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। क्या कहा उस बच्चे ने? जब उन लोगों ने कहा कि ये क्या बोलेगा, ये तो झूले में पड़ा है, बच्चा है, क्या बोलेगा? इधर ईसा कहते इन्नी अब्दुल्लाह, कुरान की आयत है, ये तो बोल रहा है, कौन है? आवाज आई, सब लोग इधर, और ईसा क्या कह रहे हैं? छोटे से बच्चे क्या कह रहे हैं? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। कुरान की आयत पर रश करो। छोटा सा बच्चा बोलकर जवाब दे रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मेरी मां पर तोहमत लगाते हो, मेरे मां पर इल्जाम लगा रहे हो, उस तरफ नहीं गए। सिर्फ मेरी आवाज, मेरे मुंह में जो जबान है, जो बोल रहा हूं, वो अल्लाह ने जो दी हमें, उसी से अंदाजा लगा लो। और सुनो, मेरी मां ने कोई गलत काम नहीं किया। अल्लाह ने मुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है। मेरा कोई बाप नहीं है। जो कुछ भी है मरियम मेरी मां है, और अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी मैं जब नबी बनूंगा तो इंजील मुझे मिलेगी, यानी अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आए लोगों, एक ही आयत में कितनी बातें। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील से नवाजा, तो किताब दी है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे किताब मिलेगी। वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां रहूंगा अल्लाह ने मेरे जरिए बरकत रखी है, मुझे मुबारक बनाया है, यानी मेरे जरिए हर जगह बरकत होगी। मैं जहां जाऊंगा वहां बरकत ही बरकत मेरे पीछा करेगी। मुझे अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है, मैं जहां भी रहूंगा। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, यही मेरा मौजू है। वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख लीजिए नमाज, यहां पर छोटा सा बच्चा भी कह रहा है, दूध पीता बच्चा भी कह रहा है, जब मुझे नबी बनाकर अल्लाह भेजेगा, मुझे किताब देगा, मुझे बाबरकत बनाएगा, तो मुझे यह हुक्म भी देगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये नमाज कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर एक इनकलाब सा आया होगा, सोच लिया होगा, जहन बना लिया होगा। और सुन लीजिए यहां उठने से पहले कि अगर इस तकरीर के बाद भी सुबह अगर हमारी मस्जिदें खाली रहीं तो समझ लीजिएगा इस जलसे का कोई असर नहीं पड़ा। और अगर मस्जिदें भरी रहीं और आपने नमाज की पाबंदी कर ली तो समझ लीजिएगा कि जलसे के असरात हमारी जिंदगी पर मुरत्तब हो रहे हैं। आपका पैसा सही जगह पर गया है। मेरे भाइयों, इस 1.5 घंटे के और भी वाला जिक्रुल्लाही अकबर भी मैंने पढ़ा था कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो जिक्र इलाही से अपनी जबान को मुज़य्यन रखो, हर वक्त पढ़ते रहो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कलमात ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन कयामत के दिन मीजान पर जब तौले जाएंगे तो बहुत भारी होंगे। तराजू पर जब रखे जाएंगे कयामत के दिन तो बड़े भारी होंगे। उनसे ज्यादा भारी कोई और दूसरा जुमला नहीं। तो फरमाया कौन? कहा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इन जुमलों को पढ़ते रहिए,
वजीफा बनाइए, जिक्र करिए। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और कभी कभी कुरान में जहां जिक्र का लफ्ज आया उससे मुराद नमाज भी है। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा यानी नमाज नहीं पढ़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। या जिक्र से मुराद नमाज है। और अल्लाह ने कहा अगर तुम जिक्र नहीं करोगे यानी नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह क्या कहता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा तंग कर देंगे। रोजी का बंद करना अलग होता है, रोजी का तंग करना अलग होता है। बंद करने का मतलब एक घूंट पानी भी न दे, और तंग करने का मतलब पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। हमने कमाया, आज खुश है, 5,000 रुपए कमाए हैं, घर लेके गए, खुश है, आज मेरी बीवी खुश होगी, आज मेरा बच्चा खुश होगा, आज हम आज खाना आज हमारे घर में अच्छा बनेगा, आज हमने 5,000 रुपए कमाया है। जैसे ही घर पहुंचते हैं पता चला कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से लेके डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। डॉक्टर ने 15,000 का खर्चा बता दिया है, पैसा तो आया 5,000 और खर्च हो रहा है 15,000, 10,000 हमें कर्ज लेना पड़ा। यह है रोजी को तंग कर देना। ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जिनके पास पैसा आता तो है बहुत लेकिन रुकता नहीं है, एकदम फिसल जाता है। जैसे हम बालू उठाते हैं जमीन से, मजबूती के साथ मुट्ठी में पकड़ते हैं और मजबूती से पकड़ते, जितनी मजबूती से मुट्ठी पकड़ बंद करते हैं बालू उतनी तेजी के साथ खिसक जाती है। हमारे पास जितनी तेजी के साथ पैसा आता है उससे दुगनी रफ्तार से वापस चला जाता है। पता चला मेरे बेटे को कैंसर हो गया, पता चला मेरे मेरी बीवी की किडनी फेल हो गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या कहा, अगर तुम मेरे जिक्र से यानी नमाज से एराज करोगे फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारे लिए रोजी को तंग कर देंगे। और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अगर तुम अल्लाह से डरोगे, हर मामले में अल्लाह का खौफ खाओगे तो हम निकलने का रास्ता बना देंगे। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से बंदे को वहम व गुमान भी नहीं होगा। हम ऐसी जगह से रोजी देंगे। अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां वहम व गुमान सोचा भी नहीं होगा, यहां से रोजी आ गई। और अगर नमाज से रूगर्दानी करोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तंग कर देंगे, रोजी तंग। अच्छा, एराज किसको कहते हैं? एक चीज और समझ लो, कुरान ने कहा ना वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो नमाज से एराज करेगा। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जो नमाज छोड़ेगा। नमाज छोड़ने वाला तो मुसलमान की सफ में है ही नहीं। सहाबा किराम फरमाते हैं अल्लाह के नबी के जमाने में हम नमाज के अलावा किसी दूसरे काम के छोड़ने पर किसी को काफिर नहीं समझते थे, लेकिन नमाज जो छोड़ता था नमाज छोड़ने वाले को काफिर समझते थे। तो नमाज छोड़ने वाले की तो हैसियत ही अलग है, उसको छोड़ दीजिए, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने यह नहीं कहा जो नमाज से एराज करेगा, एराज कहा है, छोड़ना नहीं कहा। अल्लाह ने यह नहीं कहा मन अतरकसा, यह नहीं कहा मन अतरका जिक्री, जो मेरे जिक्र को छोड़ेगा। मन तारका जिक्री, यह नहीं कहा मन तारका जिक्री, जो मेरे जिक्र को छोड़ेगा। अल्लाह ने यह नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मन आरज़ा अन जिक्री, जो मेरे जिक्र यानी नमाज से एराज करेगा। एराज का मतलब, माँ टीवी देख रही है, देखो सबसे बड़ी बात बतला रहा हूं, एक मिसाल से समझा रहा हूं मैं आपको। माँ टीवी देख रही है, उसका महबूब शो आ रहा है, ड्रामा आ रहा है, और इधर बच्चा भूख से रो रहा है। माँ जानती है कि बच्चा भूखा है लेकिन वो अभी उठ नहीं रही है, रो रहा, ठीक है पहले ये सीरियल देख लूं, 10 मिनट का रह गया सीरियल, इसको देख लूं। अगर हम बच्चे को उठाने जाएंगे तो सीरियल छूट जाएगा, रुक जाओ। बच्चा रो रहा, रोने दे रही है और सीरियल देख रही है। 5 मिनट का सीरियल जब खत्म हो गया तब आई और बच्चे को उठाई और दूध पिलाया। देखिए दूध तो पिलाया, लेकिन जिस वक्त टीवी देख रही थी उस वक्त उसने बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं दी। क्या कहते हैं, मां ने एराज किया है, मां बच्चे से एराज कर रही है, इसको कहते हैं एराज करना। दूध पिलाया लेकिन वक्त पर नहीं, जब बच्चे को भूख लगी तब नहीं, एराज कर गई, जब अपना सीरियल देख लिया तब लाई और तब दूध पिला रही है, इसको कहते हैं एराज करना। अजान हुई, हय्या अला सलाह, हम न खाना खा रहे हैं, न लेटरीन है, न बीमार, किसी चीज कुछ नहीं, और फिर भी हम अभी जाएंगे, अभी पढ़ लेंगे। अब ये मतलब हुआ कि आप नमाज से एराज कर रहे हैं।
بعد میں جب نماز پڑھی تو جماعت ہو چکی تھی. نماز تو پڑھ لی لیکن جماعت سے نکل جانے کے بعد پڑھی. اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا. اللہ نے چھوڑنے کے بارے میں نہیں کہا. نماز جو چھوڑتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. یا نماز سے جو منہ موڑے گا, اعراض کرے گا, وقت بے وقت پڑھے گا, اللہ کہتا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ تو ان کے بارے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ٹال مٹول کر ہی صحیح, یہ تو ان کے بارے میں کہا ہے. جو نماز پڑھ ہی نہیں رہے ان کے بارے میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. تو اللہ کے ذکر سے میں لگے رہیے, نماز سے اعراض مت کیجئے. اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف جائیے, اللہ کو یاد کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے. مختصر سی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الٰہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہمارے اس مدرسے کے ناظم صاحب ابھی ہم سے کہنے لگے وہاں جب گھر پہ لینے گئے کہ مولانا اگلے سال کی ڈیٹ دے دیجیے. ہم نے کہا اس سال کا جلسہ ہوا نہیں, اگلی سال کی ڈیٹ پہلے دے دیجیے. تو وہ مانگ رہے ہیں. بہرحال میرے بھائیوں دعا کیجئے, آپ کی محبتیں رہیں, ہم بار بار آپ کے علاقے میں آئیں. اس مرتبہ بارش ہوئی ہے, کوئی بات نہیں, جلسہ آپ کا کامیاب رہا ہے کیونکہ اس میں ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو ہم اور آپ چاہیں گے. اللہ کی مرضی چلے گی, اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے, ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے, نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الٰہ العالمین ہمیں نماز کے اعراض سے بچا لے اور نماز کا پابند بنا دے. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں, سیلفی لینا, بلا ضرورت فوٹو کھینچنا اور موبائل کے کیمرے میں کسی عالم کے ساتھ سیلفی لینا یہ سب حرام ہے. لہٰذا آپ ان سے بچیے گا. درس سنا ہے, کتاب و سنت کی تقریر سنی ہے, اس پر عمل کیجئے. اور میری اس تقریر کے بعد اور میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر آپ سیلفی لیں گے, فوٹو کھینچیں گے تو گناہ گار آپ ہوں گے, ہم نہیں, کیونکہ ہم نے صاف طور پر منع کر دیا ہے. اب عذاب و ثواب کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.